السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ اور بنیادی گرامر اختتام پذیر ہوا۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کی آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ اور بنیادی گرامر شروع کر رہے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یہ قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب کاٹنا ہے۔ مقطع، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں مقطع، جسے کاٹا گیا ہو، کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ترجمہ کے خانے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ کاٹ کاٹ کر جو پڑھا جاتا ہے وہ کیسے؟ بالفرض میں نے اسے علمہ نہیں پڑھا، علم نہیں پڑھا، ملا کر نہیں پڑھا، جیسے دوسرے الفاظ ہیں ذالکا ملا کے پڑھے جا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سارے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ کے حروف بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن الف لام میم میں ہر حروف تہجی کو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ تو یہ جو کاٹ کاٹ کر انہیں پڑھا جاتا ہے، قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے۔ ذالک، یہ وہ۔ ابھی آپ اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ یہ بھی اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ تین الفاظ یاد کر لیں، ذالک، تلک، اولئک۔ یہ تینوں الفاظ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعید مطلب دور، دور کی کسی چیز کی طرف جب اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ وہ، اس یا ان ہوتا ہے۔ دراصل اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان الفاظ کا، ذالک، تلک، اولئک، ان کا ترجمہ ہے وہ، اس یا ان ریسپیکٹیولی۔ لیکن کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ، اس یا ان بھی کر دیا جاتا ہے، وہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر کہ یہاں اس کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، ان ہونا چاہیے، اس ہونا چاہیے، وہ پھر اس اعتبار سے کر دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات آپ کو کیا سمجھ میں آ گئی کہ ان کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہی ہے۔ اصلاً جو اس کا ترجمہ ہے ذالک، یہاں اس آیت میں ہے، اس کا ترجمہ وہ ہے، لیکن مفہوم کو واضح کرنے کے لیے یہاں یہ زیادہ فٹ آ رہا ہے، تو دونوں ہم نے لکھ لیے، لیکن مفہوماً یہ آ رہا ہے یہاں۔ تو بس یہ بات آپ سمجھ لیں، ذالک، یہ، اس کے حوالے سے پہلے میں نے تفصیلاً بیان کر لیا اپنے پریویس لیکچرز میں۔
حرف تعریف ہے، اس کا یہاں ترجمہ نہیں ہو رہا۔ بیسکلی یہ 3 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ال کی کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، دوسرا یہ الذی میں استعمال ہوتا ہے الذی لفظ میں، اور تیسرا یہ کہ یہ اس کا مطلب تمام یا ہر سے ہوتا ہے۔ جیسے الحمد میں تمام تعریف، تو یہ جو تمام ہے یہ ال کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ان 3 کانٹیکس میں ال استعمال ہوتا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کروں گا ایک کانسیپٹ کو تاکہ وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ کتابو، اچھا الف لام حرف تعریف ہے، کتابو کتاب اسم، لا نہیں کوئی حرف۔ اچھا یہاں یہ جو لا استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو لا کے بعد کون سا اسم آ رہا ہے؟ جی بالکل آ رہا ہے، ریبہ اسم ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے۔ ریبہ کا جو آخری لیٹر ہے جو ہے با پر زبر آ رہا ہے، جی بالکل آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پوری جنس کی نفی ہوتی ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے، کوئی ایک بھی نہیں۔ تو یہ مطلب اس میں پھر پوری جنس شامل ہو رہا ہے، مطلب لا کے بعد کوئی اسم آئے گا اور اسم کے آخر میں زبر ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کہ کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے جو جنس ہوگی اس اسم کی وہ اس میں شمار ہوگا۔ تو اسی لیے آگے کا اسم دیکھا، پھر اسی کے مناسبت سے یہاں لا کا ترجمہ کیا، نہیں کوئی یا کوئی نہیں۔ لا نہیں کوئی حرف، ریبہ شک اسم، فی میں حرف۔ میں نے وہ پہلے جو آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن آئے، وہ کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص، کسی کام کا نام ہے تو اسم ہے، کوئی کسی کام کے کیے جانے کا یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو وہ فعل ہے، اگر دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ حرف ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، فی، اس لیے حرف ہے۔ ہی اسم۔ اب اسم کی تعریف میں نے یہ کی تھی کہ نام ہو یا نام کی جگہ پر کوئی لفظ استعمال ہو تو وہ بھی اسم ہوگا، لیکن وہ پھر اسم کے اندر اسم ضمیر کہلائے گا۔ تو یہ چونکہ کوئی نام نہیں ہے، کسی شخص، جگہ، چیز یا کام کا نام نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے تو اس لیے یہ اسم ضمیر کہلائے گا۔ ہدن، ہدایت ہے اسم، ہدایت اسم کو کہتے ہیں۔ لیے حرف، حرف تعریف، اس کا ترجمہ نہیں ہے لفظ بلفظ۔ متقین پرہیزگاروں، پرہیزگار جمع میں، پرہیزگاروں کے لیے، بیسیکلی پرہیزگاروں ہیں۔ لیے تو یہ لی کا ترجمہ آ گیا نا، تو یہاں یہ ریپٹیشن نہیں ہے۔ تو پرہیزگاروں اسم۔ پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے ساتھ
دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.